بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس میں سبق نمبر 42 کو پڑھ لیا تھا، اس میں وضو کے مسائل کو ڈسکس کیا تھا۔ عبادات ہی ٹاپک تھا، ذیلی ٹاپک جو ہے وہ وضو تھا۔ آج ہم سبق نمبر 43 پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کا موضوع بھی عبادات ہے اور اس کا ذیلی ٹاپک وضو ہے۔ البتہ ایک اور ذیلی ٹاپک بھی اس کا آج بن رہا ہے، وہ دعائیں ہیں، وضو کی دعائیں۔ تو اس کو ہم نے ذکر نہیں کیا، لیکن آگے مسئلوں میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج مسئلہ نمبر 260، 61، 262، 263 انشاءاللہ 63 میں مختلف دعائیں ہوں گی۔ مسئلہ نمبر 260 موضوع عبادات ہے اور ذیلی ٹاپک وضو ہے، اور وضو بھی آج دوسری قسم ہے، یعنی ایک وضو دوسرے طریقے سے، اور آج ارتماسی وضو کیا ہے اس کے بارے میں آج بتائیں۔ ارتماسی وضو یہ ہے کہ انسان چہرے اور ہاتھ کو وضو کی نیت سے پانی میں ڈبو دے، بغیر ارتماسی طریقے سے دھلے ہوئے ہاتھ کو تری سے مس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا کرنا خلاف احتیاط ہے۔ لہذا یعنی آپ دوسرے لفظوں میں پانی میں ہی موجود ہیں، مثلا نہر میں نہا رہے ہیں، تو اس وقت آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تو انسان چہرے اور ہاتھوں کو وضو کی نیت سے پانی میں ڈبو دے، تو اس کو وضو ارتماسی کہتے ہیں۔ بظاہر ارتماسی طریقے سے دھلے ہوئے ہاتھ کو تری سے مس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاتھ کی تری سے مس کرنے میں کوئی حرج، لیکن ایسا کرنا خلاف احتیاط ہے، یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ جی، تو اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 261 اور اس کا موضوع بھی عبادات ہے اور ذیلی موضوع وضو ہے، اور اس کا ذیلی موضوع ارتماسی وضو ہے۔ تو ارتماسی وضو میں بھی چہرہ اور ہاتھ اوپر سے نیچے کی طرف دھونے چاہیے، ٹھیک ہے، پانی میں ہی ہے، نہر میں، اور پھر منہ اندر ہی ہے لیکن اوپر سے نیچے کی طرف اشارہ کریں گے۔ لہذا جب کوئی شخص اشارہ یعنی ملیں گے، لہذا جب کوئی شخص وضو کی نیت سے چہرہ اور ہاتھ پانی میں ڈبوئے تو ضروری ہے کہ چہرہ پیشانی کی طرف سے اور ہاتھوں کونیوں کی طرف سے ڈبوئے، ہاتھ کے ذریعے جو ملے گا۔ اور یہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس مسئلے میں، باہر بیٹھا ہے اور وہ سب سے پہلے چہرے کو داخل کرے، پھر جو ہے وہ ہاتھوں کو کرے گا، اس طرح جو ہے وہ اس کے پانی میں ڈبونے کی صورت ہو۔ جی، تو یہ صورت جو ہے وہ ارتماسی کہلائے گی۔ جی، تو مسئلہ نمبر 262 اس کا موضوع بھی عبادات ہے اور ذیلی موضوع جو ہے وہ وضو ہے۔ اگر کوئی شخص بعض اعضاء کا وضو ارتماسی طریقے سے اور بعض غیر ارتماسی یعنی ترتیبی طریقے سے کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، یہ ذہن میں رہے کہ کچھ جو ہے وہ وضو کا حصہ وہ ترتیبی طریقے سے کرتا ہے اور کچھ جو ہے وہ دوسرے طریقے سے کرتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، اگلا مسئلہ 263 مسئلہ نمبر، اس کا موضوع عبادات ہے اور اس کا ذیلی ٹاپک بھی وضو ہے، اور وضو سے آگے بھی ہے ذیلی ٹاپک ہے، وہ ہے دعائیں، وہ دعائیں جن کا وضو کرتے وقت پڑھنا مستحب ہیں۔ تو کچھ ایسی دعائیں ہیں جن کا پڑھنا مستحب ہے تاکہ انسان کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہو۔ تو بہرحال اس میں دعا بھی پڑھنا چاہیے اور توجہ بھی رکھنی چاہیے۔ آئیں دعائیں وہ پڑھتے ہیں۔ جو شخص وضو کر رہا ہو اس کے لیے مستحب ہے کہ جب اس کی نظر پانی پر پڑے تو یہ دعا پڑھے۔ مستحب یہ ہے کہ پانی کو دیکھتے ہی یوں کہے، بسم اللہ و باللہ والحمد للہ الذی جعل الماء
طہورا ولم یجعلہ نجسا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پانی کو طہور پاک قرار دیا، نجس نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، ویسے ہر وقت ہی کرنی چاہیے، وضو کرتے وقت بھی کرنی چاہیے، ہر وقت کیوں کرنی چاہیے؟ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی۔ پانی نہ ہوتا تو انسان کی زندگی کیسے چل رہی ہوتی؟ میں سادہ مثال دیتا ہوں اپنے شاگردوں کو کہ صبح اٹھے انسان، پانی نہ ہو، صرف چہرے اور منہ کو نہ دھوئے، ناشتہ کرنا ہو، دفتر جانا ہو، بزنس مین ہے تو اپنے شاپ پہ جانا ہے یا کسی دفتر میں جانا ہے، تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس کی شکل دیکھنے کے قابل نہیں ہوگی۔ تو بہرحال پانی اتنی نعمت ہے کہ انسانوں کی شکلوں کی دیکھنے کے قابل بھی بناتا ہے، انسانوں کے زندگی میں جان پیدا کرتا ہے۔ موسم گرما میں جب پانی سے بندہ نہاتا ہے تو انسان ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے ٹھنڈے پانی سے۔ اسی طرح جب پیتا ہے انسان تو اس کے وقت سیراب ہوتا ہے، تو اس ہر حال، اور پھر اس کی نعمت کا کیا کیا شکرانہ ادا کریں کہ جب بھی زمین سے نکالا جائے تازہ ہے، جب بھی چشمے سے آئے تازہ ہے، جب بھی وہ برف پگھل جائے تو تازہ ہے۔ تو بہرحال اس کی تازگی کی، اس کی کس نعمت کا شکریہ ادا کریں؟ تو انسان کو چاہیے کہ یہ رہے ذہن میں کہ اللہ کی طرف متوجہ ہے بندہ، اور وہ توجہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، خوشنودی خدا کے لیے ہے۔ وہ جب وضو کرنے کے لیے آیا ہے تو اس وقت بھی توجہ کرے، اور یوں کہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ۔ وہ اللہ تعالیٰ جس نے ماء اور پانی کو طہور پاک قرار دیا، نجس نہیں قرار دیا۔ جب وضو سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے تو یہ دعا پڑھے، ہاتھ دھوتے ہوئے یہ کرے: بسم اللہ وباللہ، شروع اللہ کے نام سے، جو اللہ، اللہم جعلنی من التوابین، میرے اللہ مجھے توابین میں سے تو نے قرار دیا ہے، وجعلنی من المتطہرین، اور طہارت کرنے والوں میں سے ہے میرے اللہ، تو نے مجھے پاک و پاکیزہ بندوں میں سے قرار دیا ہے۔ یوں کہہ دیں تو بھی ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بہرحال طہارت کرنے والوں، طہارت کو جو پک کرتے ہیں، طہارت جو حاصل کرتے ہیں، ان میں سے قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اور حمد ہے، یوں کہیں جی۔ کلی کرتے وقت جب کلی کرتے ہیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم لکنی حجتی یوم القاکا واطلق لسانی بذکرک۔ اے میرے اللہ، کلی کرتے ہوئے یہ دعا پڑھے: اللہم لکنی حجتی یوم القاکا واطلق لسانی بذکرک۔ اے میرے اللہ، ملاقات کے وقت مجھے اپنی حجت سے ملاقات کرا، اور اطلق لسانی بذکرک، میرے اللہ میری زبان پر جو ہے وہ ذکر جاری کر، ذکر جاری کرنے کی توفیق عنایت کر۔ ذکر تو اس نے کرنا ہے، اللہ نے توفیق عنایت کرنی ہے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ذکر، حدیث میں آتا ہے سب سے مشکل ترین اعمال کسی مومن بھائی کو مال کے ساتھ مدد کرنا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پہ جاری رکھنا، یہ سب سے بڑا مشکل عمل ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، اگلی دعا کو ہم دیکھتے ہیں۔ ناک میں پانی ڈالتے وقت یہ دعا پڑھے 3 بار۔ جب ناک میں پانی ڈالتا ہے وضو کرتے ہوئے تو یوں کہنا چاہیے: اللہم لا تحرم علی ریح الجنہ، اے میرے اللہ تو مجھ پر جنت کی
خوشبو کو حرام نہ قرار دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر کوئی جنت کا طلبگار ہے، ہر کوئی جنت کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہے۔ تو جو وضو کر رہا ہے، نمازی ہے، قرآن پاک کے لیے وضو کر رہا ہے، تو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، جس کے لیے کر رہا ہے باہر ہے، تو وہ دعا مانگ رہا ہے، میرے اللہ لا تحرم علی ریح الجنہ، میرے اللہ جنت کی خوشبو کو میرے لیے حرام نہ قرار دینا، وجعلنی ممن یشم ریحہا وروحہا وطیبہا۔ سبحان اللہ، اے میرے اللہ مجھے جنت بھی قرار دے، جنت کی خوشبو بھی قرار دے، طیب۔ تو بہرحال اس طرح جو ہے وہ دعا کرتے رہنا۔ اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے، چہرہ دھوتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم بیض وجہی یوم تسودت فیہ، یوم تسودو فیہ۔ دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں، اللہم بیض وجہی یوم تسودو فیہ الوجوہ ولا تسود وجہی یوم تبیض وجوہ۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت دعا کہ چہرہ دھوتے وقت یہ دعا پڑھے، اے میرے اللہ میرے چہرے کو روشن قرار دے۔ بھئی یہ سفید ہوتا ہے لیکن روشن یہاں منور کر۔ اس وقت جب لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ اندھیرے کالے سیاہ ہوں گے، یا یوں کہیں گے کہ روشن نہیں ہوں گے، اور اے میرے اللہ تو میرے چہروں کو تاریکی سے بچا لے، اس سیاہی سے بچا لے جب لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ سفید ہوں گے اور نورانی ہوں گے اور بارونق ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یعنی منہ کے اوپر پانی ڈالتے ہوئے، چہرے کے اوپر پانی ڈالتے ہوئے یہ دعا کریں، میرے اللہ اس چہرے کو میرے لیے اپنے چہرہ دکھانے کے قابل بنا دے۔ تو بہرحال اگلے مرحلے کی طرف آتے ہیں، دائیں ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھے، بیساری اللہم آتنی کتابی یمینی، اے میرے اللہ میرے دائیں ہاتھ میں کتاب عطا کر، حساب کتاب والی کتاب یعنی نام اعمال، والخلد فی الجنان وحاسبنی حسابا یسیرا، اور میرے اللہ مجھے جنت کے حساب جو ہے وہ آسان کر، یہ جو حساب ہے اس کو میں آسانی پیدا کر۔ تو یہ دعا پڑھے۔ بہرحال اگلے مرحلے کی طرف پڑھتے، بائیں ہاتھ دھوتے وقت یہ پڑھے، اللہم لا تؤتنی کتابی بیمانی، میرے اللہ بائیں ہاتھ میں میرا نام اعمال نہ قرار دے، کیونکہ بائیں ہاتھ میں ایک قسم کی فیل ہونے کی علامت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یمین دائیں ہاتھ میں دعا مانگنی چاہیے، نہ کہ بائیں ہاتھ میں کرے۔ ولا من وراء ظہری ولا تجعلی، اور نہ ہی مجھے ورائے ظہر قرار دے، بلکہ لا تجعلھا مغلولۃ الی عنقی واعوذ بک من المقطعات النیران۔ تو یہ دعا جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ جی، سر کا مسح کرتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم غشنی برحمتک وبرکاتک وعفوک۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کرنی چاہیے سر کا مسح کرتے ہوئے۔ پاؤں کا مسح کرتے ہوئے یہ، اللہم ثبتنی علی صراط یوم تنزل فیہ الاقدام واجعل سعی فی ما یرزق انی یا ذا الجلال والاکرام، اللہم ثبتنی علی صراط یوم تزل فیہ الاقدام واجعل سعی فی ما یرزیک انی یا ذا الجلال والاکرام۔ آخر میں ہم تمرین کو حل کر لیتے ہیں۔ سر کا مسح کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے یہ آپ نے یاد کرنی ہے، یہ بتانا ہے، اور اسی طرح التماسی وضو میں بھی چہرہ اور ہاتھ اوپر سے نیچے کی طرف دھونے چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ آپ نے تفصیل سے جواب دینا ہے التماسی وضو۔
اور یہ دعا جو ہے وہ زبانی یاد کہ اللہم لا تحرم علی ریح الجنہ وجعلنی ممن یشم ریحا وروحاہا وطیبہا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔